صل علی سیدنا و مولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں، تم بھی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. جناب، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع الاول کے سلسلے کی یہ بہترین ٹرانسمیشن جو کہ پیش کی جا رہی ہے ARYQTV پر، اور جس کو عنوان دیا گیا ہے محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آج جناب جو عنوان لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور یقینی طور پر جس طرح سے روز کی بنیاد پر عنوان کا انتخاب کیا جا رہا ہے، آج جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیغمبر امن و سلامتی. کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، آپ کی تشریف آوری سے قبل، جو عرب کا معاشرہ تھا کس قدر فتنہ و فساد میں ڈوبا ہوا تھا، قتل و غارت گری کا جو بازار تھا وہ گرم تھا، اور اس ہر طرف یعنی بے راہ روی، ہر شخص بے راہ روی کا شکار تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی کو اصول و ضوابط دیے، جو معاشرے میں امن و سلامتی پیدا فرمائی، اور جو تعلیمات آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، اور پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ان تمام تعلیمات کو جاری رکھا. اور اسی طرح جرمن میں دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عمر لاز ہیں وہ ان کے قوانین کے طور پر، عمر لاز کے طور پر نافذ کیے گئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قوانین بنائے گئے تھے انہوں نے. اسی طرح تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی اپنی طور پر ان تمام تعلیمات کو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ان کو نافذ کیا اپنے اپنے ادوار میں. امن و سلامتی ایک معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی کا پیغام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. آج اس پر کلام کریں گی ہماری مہمان شخصیات. جناب سب سے پہلے جو شخصیت تشریف فرما ہے، جو اس پروگرام کا مستقل حصہ بھی ہیں، موسٹ سینئر اسکالر ہیں ARYQTV کی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اور جناب ایک اور جو اسکالر آج کی اس بزم میں رونق افروز ہیں، جداگانہ انداز تکلم ہے، جداگانہ انداز فکر ہے، بہت دلائل کے ساتھ گفتگو فرماتی ہے، زرمینہ ناصر صاحبہ بھی موجود ہیں. سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کی بزم میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک مستقل حصہ ہوا کرتی ہے ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس ٹرانسمیشن کی. آج جو ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی بزم میں موجود ہیں، دونوں بہنیں ہیں ماشاءاللہ، ایک ساتھ پڑھتی ہیں تو کیا جوش و ولولے کے ساتھ پڑھتی ہیں ماشاءاللہ. جداگانہ انداز ہے، ثنا خوانی میں بہت نام کمایا. سمیرہ فہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سحر عدیل. دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور نعتیہ کلام سے آپ ہی کی آواز میں ابتدا کرتے ہیں، بسم اللہ کیجیے گا. اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. سبحان اللہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ پروگرام اور بہت خوبصورت کلام پیش کیا گیا۔ آپ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، کسی بھی معاشرے کی ترقی اور کامیابی کا جو دار و مدار ہے اس معاشرے کی جو امن و سلامتی ہے، وہاں کی تعمیر و ترقی ہے، وہاں کا سکون ہے، اس سے مشروط ہے۔ آپا میں چاہوں گی کیونکہ دین اسلام امن و سلامتی کا سب سے بڑھ کر جو ہے علم بردار ہے، اس پر فرمائیے گا، کچھ روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ اور قرآن مجید نے نبی کریم علیہ السلام کو آفاقی دائمی نبی قرار دیا۔ آپ نے جیسے عرب کے حالات پر نگاہ ڈالی ایک انٹرو میں، تو آپ دیکھیں تو یہ عرب کے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ظلم و ستم تھا، بد امنی تھی، غلاموں کو، یتیموں کو، عورتوں کو کوئی حقوق حاصل نہ تھے، ظلم و استحصال کا دورہ تھا، اور ہر بادشاہ کا ہر حکم ہی قانون بنتا تھا، کوئی عدل نہیں، کوئی انصاف نہیں، معاشی استحصال، معاشرتی ظلم و ستم۔ تو ایسے میں جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ دیکھیں تو پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ ترانہ ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو اہل ایمان کی لبوں پر آتا ہے، دل اس کی تصدیق کرتا ہے تو امن اور سلامتی کی ضمانت دیتا ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مان لینا، اور ساتھ آخرت، عقیدہ آخرت کہ ہمیں جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ، ایک فرد کو منظم کر دیتا ہے، اسے یہ بتا دیتا ہے کہ وہ اللہ معبود ہی نہیں، محبوب و مطلوب بھی ہے، اس کی منزل وہی ہے، وہ آیا دنیا میں کسی مقصد کے لیے ہے، پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے، غلطیوں سے بچتا ہے، تو پیکر بن جاتا ہے سلامتی کا۔ اب غور کریں تو ایمان نام ہی امن سے ہے، اور اسلام پر غور کریں تو اسلام کا لفظی مطلب ہی سلامتی ہے، تو گویا وہ پورا ضابطہ حیات امن اور سلامتی کا ضامن بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے عملاً کیا قدم اٹھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضابطہ حیات ہمیں دیا ہے۔ وہ ضابطہ حیات کس پر مشتمل ہے؟ احکامات پر، حقوق و فرائض پر۔ وہ نظام عطا کیا کہ جس سے ہر فرد اپنی فرائض اور ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہو اور اپنے حق سے بھی واقف ہو۔ یہ حقوق اور فرائض کا توازن ہی معاشرے میں اجتماعی سطح پر امن اور سلامتی لاتا ہے۔ اسے آگے بڑھیں تو کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کا سب سے چھوٹا یونٹ گھر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی مستحکم بنیادیں فراہم کی، والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض اتنے واضح الفاظ میں بتا دیے کہ جس سے سٹرونگ ہوتی ہیں اس خاندان کی بنیادیں، اور خاندان مضبوط ہوتا ہے تو پورا ملک اور قوم اور پورا معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، اسی سے معاشی سرگرمیاں بڑھتی ہیں، اسی سے معاشرتی طور پر امن اور سکون پھیلتا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم ہی امن اور سلامتی والا، اور اس سے امن اور سکون ملتا ہے اجتماعی سطح پر۔ آپ جس طرح آپ نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ دین اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اس تعلق سے مزید بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت مجھے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت پیغمبر امن و سلامتی۔ امن و سلامتی کے حوالے سے وقفے پہ جانے سے قبل بھی گفتگو کی کہ اسلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جس طرح سے پورا عرب معاشرہ دختر کشی میں کا بھی شکار تھا، یعنی پیدا ہوتے ہی بچی کو دفن کر دیا جاتا تھا، خاص طور پر حقوق نہیں تھے خواتین کے، خواتین کو کس طرح سے تکریم دلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرما ہیں اور زرمینہ ناصر بھی تشریف فرما ہیں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف رکھتی ہیں۔ زرمینہ صاحبہ، جس طرح سے ابھی ہم نے معاشرے کی اصلاح کی بات کی اور امن و سلامتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری حیات مبارکہ ہے، اعلان نبوت سے قبل بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے میں اصلاحی نظام قائم کیا اور جو ہم وقت سے
سے پہلے بھی اس وقت بات کر رہے تھے، امن و سلامتی کے حوالے سے جو متعدد اقدامات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اس حوالے سے فرمائیے گا۔ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر تعلیمات امن ہی امن ہے۔ اور دیکھیں، امن ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر خطے کی ضرورت ہے، ہر علاقے کی ضرورت ہے، اور ہر فرد کی بیسک نیسیسٹی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جو اشخاص امن کے قیام کی اور نفاذ کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے روشن پہلو ہمارے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل حلف الفضول کا جو معاہدہ فرمایا، کیونکہ وہاں قبائل جنگ و جدل میں مبتلا تھے، خون ریزی تھی، کسی کی رسپیکٹ نہیں تھی، حقوق کی پامالی عروج پر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام خرابیوں کا خاتمہ فرما کر ایک پرامن نظام کی تشکیل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لسانیت اور قومیت کے نعروں کو ختم فرما کر معاشرے میں امن و امان کا جو نظام ہے اس کو رائج فرمایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نان مسلمز کے ساتھ وہ معاہدہ کیا تھا کہ ہر انسان بحیثیت انسان، ہر انسان کی تکریم کی جائے گی، اور اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اور اس کو امن کے پیغامات دیے جائیں گے، اس کو امن و امان میسر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ازاں بھی فرمایا کہ اگر مجھے پھر اس معاہدے کے لیے کال کیا جائے تو میں ضرور بضرور ایسے خوبصورت معاہدے کو ویلکم کروں گا، اور اگر مجھے اس کے مقابل 100 سرخ اونٹ دیے جائیں تو تب بھی امن و امان کے اس معاہدے کو میں پریفر کروں گا۔ پھر اقدامات کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد میثاق مدینہ کا بڑا خوبصورت کانسٹیٹیوشن ہمارے سامنے، بڑا خوبصورت دستور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن خیالی کا منہ بولتا ثبوت کہ بحیثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کا اور امن کا جو نظام رائج فرمایا، کہ جس کو آج بھی دنیا سراہتی ہے، جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آؤ امن کی فضا قائم کرتے ہیں، فسادات کو ختم کرتے ہیں، فتنے کو ختم کرتے ہیں، یعنی رہنا اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر ہی ہے، لیکن بیسکلی معاشرے کے اندر امن و امان کا خوبصورت نظام رائج کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کا جو خوبصورت عمل ہے، جو اقدام ہے، جو سٹیپ ہے، وہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کی جو شکیں تھی، اس کی جو دفعات کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض بھی کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں ملتا ہے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ ساری کی ساری دفعاتی تقریباً یہ شکیں جتنی بھی ہیں وہ مخالفین کے حق میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قدم، مبارک قدم ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ معاشرے میں امن و امان کا نظام رائج کیا جائے، فتنہ فساد نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر امن قائم ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتح مکہ کے طور پر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اہل مکہ کو بدترین دشمنوں کو معاف فرما دیا۔ ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فاتح جب کسی علاقے میں وکٹری کے طور پر وہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے تو اس کی کیا شان و شوکت ہوتی ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم دیکھتے ہیں کہ چشم فلک نے ایسا منظر یقیناً پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اونٹ کے کوہان کے ساتھ ٹچ کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کے بدترین جو دشمن تھے، جنہوں نے آپ کے جانثار ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹایا تھا، جنہوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا، عام معافی کا اعلان فرما دیا، اور امن و امان کا خوبصورت نظام رائج کیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو وہاں کے جو قبائل تھے جنگ و جدل میں مبتلا تھے، تلواریں بے نیام ہونے کو تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ مرحلہ جو ہے وہ ہم سر کریں، کیونکہ حجر اسود کی جو تنصیب کا معاملہ ایک باقاعدہ تاریخ رقم ہونی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال حکمت عملی سے وہاں جو تمام سردار تھے ان کو انوالو کیا اور اس معاملے کو پایا تکمیل تک پہنچایا بغیر کسی فساد کے، اور فساد کی بڑھتی ہوئی اس آگ کو بجھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امن کے حوالے سے تعلیمات آج بھی ہمارے لیے بہترین سرمایہ حیات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جس طرح سے آپ نے تکریم انسانیت کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں، جنگوں کی یا غزوات کی بھی بات کریں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس طرح غزوات میں بھی، جنگوں میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق کا، تکریم انسانیت کا خیال رکھا، اس پر کچھ کلام کیجیے گا آپا۔ شکریہ زینب۔ علامہ اقبال کی ایک بڑا مشہور شعر ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مستشرقین نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، مگر در حقیقت لا اکراہ فی الدین کا اعلان کہ دین میں جبر نہیں۔ پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کسی ایک فرد کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا،
جب تک دل تصدیق نہ کرے اور زبان پر نہ آئے اس وقت تک کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم دیکھیں تو غزوات اور جنگیں جتنی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ نے 28 غزوات میں کمان خود سنبھالی۔ غزوہ بدر کو دیکھیں، غزوہ احد کو دیکھیں، غزوہ خندق، سب دفاعی نقطہ نظر سے جنگیں لڑی گئیں۔ جہاد مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا، کیوں؟ تاکہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو، کسی کا استحصال نہ ہو، تاکہ معاشرے میں امن اور سلامتی ہو۔ اور یہ ساری غزوات یا تو دفاعی نوعیت کی نظر آتی ہیں یا پھر ظلم و ستم کو روکنے کے لیے، کہ جب مکہ والوں نے اس حد تک زچ کر دیا مسلمانوں کو تو مسلمانوں کو تلواریں اٹھانا پڑی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوئے، ان میں ٹوٹل کتنے افراد لقمہ اجل بنے؟ یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ 838 افراد ٹوٹل۔ اب آج کی دنیا پر نگاہ ڈالیں، اتنے تو دہشت گردی میں مار دیتے ہیں۔ جنگ عظیم اول میں لاکھوں افراد لقمہ اجل بنے، جنگ عظیم دوم میں 1.5 کروڑ افراد کو مارا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 152 افراد کی شہادت کے ساتھ امن اور سلامتی 9 لاکھ مربع میل اس علاقے پر فائز کر دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں اور غزوات میں بھی اصول تھے، تاکید کی جاتی تھی، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو نہتا ہو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، درختوں کو نہیں کاٹنا جب مسلمان دوسری طرف جاتے تھے، اور بار بار تاکید ہوتی تھی کہ پہلے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنا، اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو اس کے بعد ان سے اعتراض نہ کرنا۔ یہاں تک کہ ایک مسلمان نے ایک کافر پر تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان نے کہا کہ کون سا اس نے صرف جان بچانے کے لیے پڑھا ہے، تو اسے جب قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ تو خبردار، جب کوئی کلمہ پڑھ لے تو اب اس کا خون حرام ہو گیا۔ تو اتنے واضح قوانین تھے کہ سرسبز درختوں تک کو نہ کاٹا جائے، کہ امن اور سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے ہر طرح کے عملی اقدامات کو اٹھایا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات جب کسی کو حاکم بنا کر بھیجتے ہیں تو عدل اور انصاف پر اتنا زور ہوتا تھا، اور آپ غور کریں تو معاشرے میں عدل اور انصاف کے ذریعے ہی امن آ سکتا ہے۔ وہ جرائم کی بے کنی کے لیے وہ سزائیں رکھی گئیں تاکہ معاشرے میں امن اور سلامتی رہے۔ پھر معاشی سرگرمیاں بھی تیز ہو جاتی ہیں، تجارت کے لیے بھی امن چاہیے، سیاسی طور پر مستحکم ہونے کے لیے بھی امن اور سلامتی چاہیے، اور میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قدم ہی اسی جانب نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپا جس طرح سے آپ نے جنگوں کی یا غزوات کی بات کی، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، بچوں کو، معذور افراد کو بھی سلامتی میں رکھا اور امن عطا فرمایا۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، ہم بھی درود پاک پڑھتے ہیں، آپ بھی اپنے لبوں کو درود پاک پر ایسے جاری رکھیے، ہمارے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، یا رسول اللہ سلم علیہ، یا حبیب اللہ وسلم علیہ، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع النور کے سلسلے کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن، محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جناب جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیغمبر امن و سلامتی۔ امن و سلامتی کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے، مہمان شخصیات بھی موجود ہیں۔ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین جو ماہ مبارک ہے یہ بھی جاری و ساری ہے۔ اپنے لبوں پر درود پاک اس ماہ مبارک میں کثرت سے جاری رکھیے تو یقینی طور پر بہت ساری بھلائیاں، بہت سے فیوز و برکات ہمیں حاصل ہوں گے۔ اور ویسے تو ہم پورے سال ہی درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے ماہ ربیع النور کی، ماہ ربیع الاول کی، تو ایک رونق پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں، پوری دنیا میں نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی
کی اپنی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. تو درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر صاحبہ بھی موجود ہے. زرمینہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ جو امور ہیں ان امر کو منع فرمایا کہ جو کہ کسی بھی امن و سلامتی کے جو بھی قوانین ہیں اس میں خلل پیدا کرتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امور کی کہ جو امن سلامتی پیدا کرتے ہیں، تو ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. میں چاہوں گی اس نقطے پر آپ کلام کیجیے گا، کچھ روشنی ڈالیے گا. فرمائیے. بہت شکریہ زینب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاہدات کی روشنی میں یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ امن و امان کو فروغ دینے کی تعلیمات رائج کی ہیں اور ایسے امور سے منع فرمایا، خود پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا جو امن و امان میں ڈسٹربنس کریٹ کر دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پرامن معاشرے کے اندر کہ کوئی شخص کسی کا قتل نہیں کرے گا، کسی کے حقوق کو غصب نہیں کرے گا، ایک دوسرے کا استہزاء نہیں ہوگا، برے القاب سے نہیں پکارا جائے گا، سلام کو عام کرنے کی تاکید فرمائی، کھانا کھلانے کی ترغیب دی، حدود اور پنشمنٹس رکھی گئی. اور یہ سب کیوں تھا؟ تاکہ ایک پرامن نظام اور معاشرہ ہمارے سامنے آ سکے جہاں ہر انسان تک امن کے پیغامات پہنچ سکیں اور ہر انسان اپنی زندگی کو اچھے انداز میں گزار سکے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بادشاہوں کو خط لکھے تھے، خطوط لکھے تھے، جس میں کیسر و کسریٰ کو جو خطوط لکھے تھے اور دیگر بادشاہوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا آغاز فرماتے ہیں کہ سلامتی ہو اس پر جو امن قائم کرنے والا ہے یا امن کی اتباع کرنے والا ہے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا پیغام دیا، اخوت کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس پرامن معاشرے کی آپ نے تشکیل کی، جب دو مسلمان بہن بھائی آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی تم تک پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی اعظم ہیں امن کے حوالے سے. دین اسلام کی جو روشن تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت اور وسیلے سے ہم تک پہنچتی ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو رحمت و برکت کی دعا دیتے ہیں. جب رحمت و برکت کی دعاؤں سے آغاز ہو رہا ہے تو دل سے ہر قسم کا فتنہ فساد، دل سے ہر قسم کی جو فیلنگز ہیں، بغض کی، اناد کی، جیلسی کی، وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں تو اسی لیے ہمیں دین اسلام کی روشن تعلیمات یہ بھی ملتی ہیں کہ اپنے دلوں کو ستھرا کر لو، پاکیزہ کر لو. یہ تربیت ہمیں مل رہی ہے نا دین اسلام کی طرف سے، کیونکہ فتنہ و فساد کب اجاگر ہوتا ہے معاشرے کے اندر؟ جب دل میں حسد کے جذبات ہوں، بغض کے ہوں، کسی کے حقوق کو آپ پورا نہیں کر رہے، کسی کو سپیس نہیں دے رہے، جیلسی رکھ رہے ہیں، کسی کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات دین اسلام کی ہم تک پہنچتی ہے کہ دلوں کو ستھرا کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. پھر ایک مسلمان جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، توحید کا لمبردار ہوتا ہے، ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، تو جو ذات پات کے رنگ و نسل کے جو ڈفرینسز ہیں، جو امتیازات ہیں، وہ خود بخود مٹ جاتے ہیں کہ بتانے رنگ و بو کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا. اور پھر خطبہ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھرپور ایڈریس ہمارے سامنے ہے، جس کی دفعات کو آج بھی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے قلوب روشن ہو جاتے ہیں. ورلڈ ہیومینٹی کا خوبصورت لیسن ہمارے سامنے آ جاتا ہے. جارج برنارڈ شاہ کا یہاں میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جب ان سے 1936 میں ان کا انٹرویو شائع ہوا تھا اور ان سے پوچھا گیا کہ آج دنیا مختلف مصائب و آلام کا اور بدامنی کا شکار ہے تو کس دامن میں ان کو پناہ ملے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب امن کی تعلیمات کو رائج کیا جائے گا تو پھر ہی معاشرے کو امن اور ایک خوبصورت معاشرہ ایسا ان کے سامنے آ سکتا ہے جو آئیڈیل سوسائٹی کہلاتا ہے. تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے پرامن معاشرہ، نظام عدل والا معاشرہ، پرسکون معاشرے کی تشکیل ہم چاہتے ہیں ایک آئیڈیل سوسائٹی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. ہی مسٹ بی کالڈ ایز دا سیویئر آف دا ہیومینٹی. وہ نجات دہندہ ہیں جو لوگوں کو بدامنی سے بچانے والے ہیں، ان کے حقوق کو غصب ہونے سے بچانے والے ہیں. بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے، روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے، ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے. سبحان اللہ.
اللہ. اور جس طرح دل کی کیفیت کی بات ہوئی جناب، جب ہم ایک مومن دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ وہ دعا کر رہا ہے کہ در حقیقت وہ محفوظ ہے، اس کی جان عزت و آبرو محفوظ ہے، وہ سلامتی میں ہے، امن میں ہے، امان میں ہے. تو کتنا پیارا دین ہے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسی بات کی دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں، اور محبت اور جس طرح سے ہم بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے. اور پوری دنیا میں، پوری سوسائٹی میں، یعنی جب فرد واحد بدلتا ہے، دل کی کیفیت بدلتی ہے تو خود بخود پورے معاشرے کا ماحول، آب و ہوا، سب کچھ یکسر بدل جاتی ہے. آپ کوئی میسیج دینا چاہیں، ون لائنر میسیج ہماری بہنوں کو؟ زینب دیکھیں، ایک مفکر کا قول ہے کہ دنیا بھر کے جو مسائل ہیں وہ اتنی دیر میں حل ہو سکتے ہیں جتنی دیر میں ایک چائے کا کپ پیا جاتا ہے، اگر محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار پر عمل کیا جائے. تو خصوصی طور پر امن و سلامتی میں ایک جو بڑی اہم بات ہے وہ ہے کہ نان مسلمز کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی شریف میں عبادت کی اجازت مرمت فرمائی. میثاق مدینہ یہودیوں کے ساتھ ہوا، یہودی کا جنازہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکریم انسانیت میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایک رواداری سکھائی گئی ہے. مومن ہے ہی وہ کہ جس سے معاشرے میں امن اور سکون پھیلے، امن اور سلامتی کا وہ پیغمبر بن جائے. اس کی ذات سے اور اجتماعی طور پر امن اور سکون کا پیغام ملتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ تشریف لائیں ہیں اور ہمیشہ بہت اچھی گفتگو آپ کی جانب سے ہوتی ہے. بہت دعائیں آپ کے لیے اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا بھی. زرمینہ ناصر صاحبہ آپ تشریف لائے ہیں. دونوں ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. سمیرہ فہیم، سحر عدیل صاحبہ آپ دونوں تشریف لاتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. آپ ہی کی آواز پر اختتام بھی کریں گے. چند اشعار جناب آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اختتام کریں گے دونوں بہنوں کی آواز پر کہ دعائی اشعار ہیں. اور جس طرح سے امن و سلامتی کی بات ہوئی تو دعائی اشعار پیش کر رہی ہوں کہ بہت پریشان ہے یہ امت، بہت پریشان ہے یہ امت، الہی رحمت کی التجا ہے. بہت پریشان ہے یہ امت، الہی رحمت کی التجا ہے. پڑی ہے مشکل میں ساری خلقت، الہی رحمت کی التجا ہے. پڑی ہے مشکل میں ساری خلقت، الہی رحمت کی التجا ہے. اور کوئی گرفتار غم ہوا ہے، کوئی شکار ستم ہوا ہے. کوئی گرفتار غم ہوا ہے، کوئی شکار ستم ہوا ہے. دور ہم سے ہر ایک آفت، الہی رحمت کی التجا ہے. اور معاش کی فکر ہے کسی کو، کوئی وباؤں سے لڑ رہا ہے. معاش کی فکر ہے کسی کو، کوئی وباؤں سے لڑ رہا ہے. ہر ایک بشر کی بدل دے قسمت، الہی رحمت کی التجا ہے. الہی رحمت کی التجا ہے. بسم اللہ. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے، فلک نے زمین پر بچھائے ستارے. اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. انہیں تاج نسبت
جنت خدا نے دیا ہے، دو عالم کا مالک بھی ان کو کہا ہے، دو عالم کا مالک بھی ان کو کہا ہے جنت کی کنجیاں انہی کے حوالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، مقام نبی تک ہو کس کی رسائی، سبھی حسن والے ہیں ان کے فدائی، سبھی حسن والے ہیں ان کے فدائی، جنہیں تک کے یوسف بھی نظر جھکا لیں، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، خدا جس کے سینے میں قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔